بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں ڈاکٹر محمد محسن جاوید، رجسٹرار ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان، اپنے ان تمام طلباء کو جنہوں نے سپرنگ 2021 میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں داخلہ لیا ہے ان کو مبارکباد کہتا ہوں۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے اندر ایک یونیک یونیورسٹی ہے جس کی پیڈاگوجی یعنی طریقہ تدریس باقی تمام یونیورسٹیوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس طریقہ تدریس کو ہم اے سنکرونس موڈ آف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پری ریکارڈڈ لیکچرز کو ہم مختلف طریقوں کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے، یعنی اس میں ٹی وی اسٹیشنز بھی ہیں۔ ہمارے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے 4 ٹی وی چینلز ہیں۔ آپ اپنے لیکچرز کو ان 4 ٹی وی چینلز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے پاس ایک بہت اچھا اسٹیٹ آف دا آرٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم یعنی LMS موجود ہے، جس کے اوپر آپ اپنے تمام کورسز کو بخوبی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ تو چلتا جائے گا۔ آپ نے ابھی ایڈمیشن لیتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورچوئل یونیورسٹی کا سارا سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہے۔ ایز اے رجسٹرار مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی ہوگی، لیکن پھر بھی کسی جگہ پر کسی طالب علم کو اگر کوئی دشواری پیش آئی ہے تو اس کے لیے میں یونیورسٹی کی طرف سے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر سٹیپ کے اوپر، کہیں واٹس ایپ گروپ کے اوپر یا مختلف فورمز کے اوپر انفو ڈیسک کے ساتھ آپ کی رہنمائی کرتے چلیں۔ اس دفعہ ورچوئل یونیورسٹی نے نئے آنے والے طالب علموں کے لیے ایک ٹیکنیکل اورینٹیشن سیشنز کا آغاز کیا ہے، اور اس سیشن کے حوالے سے، اس سلسلے کے حوالے سے آج ہمارا پہلا ٹیکنیکل سیشن ہے۔ اس سیشن کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ رجسٹرار آفس سے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں یا جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور آپ ان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ اسٹیٹسٹکس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سپرنگ 2021 میں تقریباً 27,000 لوگوں نے اپنے فارم جمع کروائے، جس کے اندر تقریباً 22,000 طلباء جو ہیں وہ اہل قرار پائے، اور جس میں ابھی تک جن بچوں نے فیس جمع کرا دی ہوئی ہے اور ورچوئل یونیورسٹی کا حصہ بن چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 18,000 سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ بچے جو آلریڈی ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ انرولڈ ہیں، ان کو اور آپ کو ملا کر یہ تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ اگر اس 1 لاکھ کی تعداد کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر یہ یونیورسٹی بڑی جامعات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جو فیڈرل چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، یعنی کہ یہ منسٹری IT اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے امبریلا کے اندر کام کرتی ہے۔ داخلے کے بعد فوراً اس وقت جو سیشن چل رہا ہے، جو ویک چل رہا ہے، یہ اورینٹیشن سیشن ہے۔ اورینٹیشن سیشن یہ ہے کہ آپ تمام طلباء ورچوئل یونیورسٹی کے اس سسٹم کے ساتھ آپ کا تعارف ہو جائے۔ ورچوئل یونیورسٹی میں آپ جو طالب علم ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ طالب علم جن کو ہم ہوم بیس کہتے ہیں، وہ بچے جن کے پاس اپنا لیپ ٹاپ یا اپنی کنیکٹیوٹی موجود ہے اور وہ گھر میں ہی ہمارے سسٹم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ اگر ہو تو وہ تمام ہماری فیسلٹیز سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وہ بچے جن کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہیں، وہ اپنے قریب ترین ورچوئل یونیورسٹی کے کسی بھی کیمپس میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے آپ کو، یا تو وہ آلریڈی وہاں پر انرولڈ ہوں گے، یا اگر نہیں ہے تو وہ اپنا کیمپس چینج بھی کر سکتے ہیں، اپنا اسٹیٹس بھی چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی داخلے کے وقت آپ کو ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں نے اپنے تمام کوائف جو ہے وہ آن لائن پر کیے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر آپ کو داخلہ فراہم کیا گیا ہے، جس کو ہم پروویژنل ایڈمیشن کارڈ کہتے ہیں۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کی گئی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کی 2 کاپیاں جو ہیں، اگر ہوم بیس اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ہیڈ آفس میں کے پتے پر ارسال کر دیں۔ اگر آپ کیمپس بیس ہیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس کی 2 کاپیاں جو ہیں وہ اپنے قریب ترین کیمپس میں جمع کرا دیں، اور وہ کیمپس انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں ارسال کر دے گی۔
وہ تمام ڈاکومنٹس ہم آپ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی کروائیں گے. ایڈمیشن سے کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کا انتظار ہوتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی کا آئی ڈی کارڈ مل جائے. جیسے جیسے ہم ایڈمیشن پروسیس کر رہے تھے تو کچھ ہوم بیس اسٹوڈنٹ تھے جن کے آئی ڈی کارڈ ہم ساتھ ساتھ ان کے گھر کے پتے کے اوپر ارسال کر رہے تھے. امید ہے کہ بہت سارے طالب علم اپنا آئی ڈی کارڈ وصول کر چکے ہوں گے. اگر آپ کو آئی ڈی کارڈ وصول نہیں ہوا تو آپ رجسٹرار کے کسی بھی ای میل ایڈریس کے اوپر آپ ہمیں انفارم کر دیں گے. وہ بچے جو کیمپس بیس ہیں ان کے تمام آئی ڈی کارڈ یا متعلقہ ڈاکومنٹیشن جو آفر لیٹرز ہیں وہ ان کیمپس ایڈریسز کے اوپر ہم ارسال کر رہے ہیں. ان میں بھی کچھ ہم ارسال کر چکے ہیں، کچھ نیکسٹ ویک کے اندر وہ پہنچ جائیں گے. تو میں بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب آپ کیمپس میں جائیں تو آپ اپنے آئی ڈی کارڈز وہاں سے لے لیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہم وہ جو سیلڈ انویلپ ان کو بھجوا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کا جو یوزر آئی ڈی ہے اور آپ کا پاسورڈ ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے. تو اس کے اندر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم کہ آپ اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ اپنے تک رکھیں، کسی کو مت بتائیں. اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ آپ اس پاسورڈ کو چینج بھی کر سکتے ہیں. آج میرے ساتھ اس ٹیکنیکل سیشن میں میرے کچھ رجسٹرار آفس کے سینئرز لوگ موجود ہیں، تو میں پہلے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. میرے لیفٹ سائڈ پہ احمد اللہ شاہ صاحب ہیں، دوسرے میرے ساتھ پینل میں شریک ہیں رضوان اختر صاحب، اور تیسرے میرے ساتھ محمد شہزاد صاحب موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو احمد اللہ شاہ صاحب کی طرف لیے چاہتا ہوں. احمد اللہ شاہ صاحب، اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ یہ کورس سلیکشن کیسے کرنی ہے بچوں نے؟ کیا یہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی یا بچوں کو بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ اور یہ کیسے ہوگی، کب تک یہ ممکن ہے؟ کورس سلیکشن اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں 4 قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں جو ہے نا فال کرتے ہیں. آپ نے پہلے نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ایل ایم ایس میں لاگ ان کر کے آپ نے ایل ایم ایس کو اوپن کرنا ہے. تو پھر لیفٹ سائڈ پہ بالکل اینڈ پہ کورس سلیکشن کا ٹیب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہاں پہ آپ نے جانا ہے. نیو اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، پری سلیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ میں ان اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جو اولڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کورس ایگزیمشن والے ہوتے ہیں یا اسٹڈی پروگرام چینج کرتے ہیں. اس کے لیے یہ مسئلے آتے ہیں، اس کے لیے میں یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں. جو کورس ایگزیمشن کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جو کورس ایگزیمشن لیتے ہیں اس کو صرف فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر، فار ایگزامپل اگر آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہے تو آپ کو فرسٹ سیمسٹر کے اور سیکنڈ سیمسٹر کے یہ 2 آپ کو نظر آئیں گے سیمسٹر کے. بالفرض آپ کے یہ دونوں ایگزیمٹ ہو گئے، پھر آپ کو کوئی کورس نظر نہیں آئے گا. پھر اسٹوڈنٹس پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے ابھی کورس سلیکشن کس طرح بنانی ہے. آپ لوگوں نے سمپل ای میل کرنی ہے، تو آپ کو کورس سلیکشن جو کنسرنڈ آفیسر ہے، فار ایگزامپل مجھے ای میل آئے گی، پھر آپ لوگوں کو میں گائیڈ کروں گا. آپ لوگوں نے جتنے کورس سلیکٹ کرنے ہیں اتنے کورس آپ کو میں دے دوں گا. آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ اتنے کورس میں نے لینے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. فار ایگزامپل 3 لے سکتے، 4 لے سکتے. جو اسٹڈی اسکیم کے مطابق آپ کا جو اسٹڈی اسکیم ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے کورس لینے ہیں. اور اس کے بعد ہے جو اسٹڈی کنورژن کرتے ہیں. نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کنورٹ ہوتے ہیں دوسرے اسٹڈی پروگرام میں. تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک کورس اس کا ہوتا ہے تیسرے سیمسٹر میں، ایک ہوتا ہے چوتھے سیمسٹر میں. اسٹڈی اسکیم میں ڈیفرینٹ ہوتی ہے. پھر اس کو ٹوٹل سیمسٹر 1 کے کورس نظر نہیں آتے. وہ بھی پریشان نہ ہو، وہ بھی صرف اسی جو میں نے طریقہ بتا دیے ای میل کرنے کا، اسی پہ آپ لوگوں نے ای میل کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ پھر حل ہو جائے گا. اور آپ کو جو ہے نا سیمسٹر 1 کے آپ لوگوں نے اسٹڈی اسکیم چیک کرنی ہے کہ اسٹڈی اسکیم کے مطابق میرے کورس سلیکٹ ہو گئے یا نہیں. کیونکہ آپ لوگوں نے اگر کنورژن کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں نے اسی کنورژن جو ہوئی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے اسٹڈی اسکیم چیک کرنی ہے. پھر آپ جو ہے نا سیمسٹر 1 کے کورس دیکھیں گے کہ آپ کو سیمسٹر 1 کو صحیح مل گئے، پھر صحیح اوکے، پھر آپ اپنا اسٹڈی جاری رکھیں. پھر اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو 2 ایئر کمپلیٹ کرتے ہیں، بیچلر 2 ایئر کمپلیٹ کرتے ہیں اور 4 ایئر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اکثر مجھے ای میلز بہت زیادہ یہ آ جاتے ہیں کہ میرا جو ہے نا کورس سلیکشن اوپن نہیں ہو رہا ہے. وہ لگاتے ہیں بی سی والا آئی ڈی، فار ایگزامپل BC1604 اس طرح سم تھنگ جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں. تو اس میں تو وہ کمپلیٹ ہے. آپ لوگوں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ BC کے بجائے BS لگانا ہے، ایس فار اسٹوڈنٹ. BS آپ لوگوں نے لگانا ہے اور وہی لاگ ان، وہی کیا کہتے ہیں پاسورڈ آپ نے لگانا ہے اور لاگ ان ہو جائے گا. تو سر یہ سمپل کورس سلیکشن. تھینک یو احمد اللہ شاہ. ویلکم سر.
بیسیکلی میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اپنے نئے آنے والے طالب علموں کے لیے کہ جب آپ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، جب آپ اپنا LMS لاگ ان کرتے ہیں تو بہت ساری انفارمیشن جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کے اندر موجود ہیں. آپ کی پروفائل کے اندر بھی اسٹوڈنٹ ہینڈ بک موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک اسٹوڈنٹ آئیکن بنا ہوا ہے. اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک ہینڈ بک ہے جسے اسٹوڈنٹ ہینڈ بک کہتے ہیں. اس کے اندر تمام رول اینڈ ریگولیشنز اور وہ تمام فیسلٹی جو ورچوئل یونیورسٹی سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں. احمد اللہ شاہ یہ ذرا بتائیں سر کہ سپوز میں نے ابھی داخلہ لیا ہے اور میری اسٹڈی اسکیم کے مطابق مجھے 6 کورسز نظر آ رہے ہیں، لیکن میں اپنے کچھ گھریلو یا کسی وجہ سے اتنا ورک لوڈ نہیں لے سکتا، تو میں اس کو ڈراپ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ای میل کرنی ہے اور جو جینون ریزن ہے وہ آپ لوگوں نے مینشن کرنی ہے، کیونکہ یہ پری سلیکٹڈ کورسز ہوتے ہیں جو اسٹڈی اسکیم فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نیو اسٹوڈنٹ، اس کے آٹومیٹکلی سسٹم پری سلیکٹڈ کورس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹوڈنٹس کے 6 کورس ہے سیمسٹر 1 میں تو وہ 6 کے 6 ہی سلیکٹ ہو جاتے ہیں. کسی وجوہات کی بنا پر اگر آپ لوگ 6 نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگوں نے ایک ای میل کرنی ہے سپورٹ سسٹم پہ یا course_selection@vu.edu.pk پہ کہ سر یہ جینون ریزن ہے میرا، اور اس جینون ریزن کی وجہ سے میں ایک کورس یا 2 کورس ڈراپ کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں، تو آپ لوگوں کو جو انشاءاللہ وہ ڈراپ کر دیں گے اور جینون ریزن دیکھ کے اسپیشل اپروول کے طور پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں. نظیر یہ بھی بتا دیں بچوں کو، کیا اس کورس سلیکشن کے لیے کوئی یونیورسٹی کی کوئی علیحدہ فی ہے، یا یہ بالکل ایک سمپل ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے لیے کوئی فی نہیں ہے؟ اسٹوڈنٹس اس کے لیے کوئی فی نہیں ہے. آپ نے جتنے کورس سلیکٹ کرنے ہیں، جو نیو اسٹوڈنٹس ہے اس کے لیے جو ہے نا 6 کورس ہے، اس کی 6 کورس کی فیس ہوگی. اگر ڈراپ کرنا چاہتے ہیں 4 کورس ہے تو 4 کورس کی فیس ہوگی. اولڈ اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح ہے، 1 کورس 2 کورس لینا چاہتے ہیں، 3 کورس لینا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق آپ لوگوں کو جو ہے نا فیس چارج ہوگی. فار ایگزامپل پر کریڈٹ آر ایک کورس 3 کریڈٹ آر کا ہے، 2 کریڈٹ آر کا ہے، 1 کریڈٹ آر کا ہے، ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. 4 کریڈٹ آر کا ہے، کوئی کورس جو 6 کریڈٹ آر کا ہوتے ہیں جس طرح فائنل پروجیکٹ ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے آپ لوگوں کی فیس چارج ہوگی. فار ایگزامپل اگر ایک کورس ہے 3 کریڈٹ آر کا ہے تو 1100 روپے پر کریڈٹ آر کے ہے، تو 11 × 3 یہ آپ کے ایک کورس کی فی بن جاتی ہے. تھینک یو. یہاں پر میں بچوں کو ایک اور چیز یہاں کلیئر کرتا جاؤں کہ ورچوئل یونیورسٹی میں جیسے ہی آپ نے ایڈمیشن کا پروسیس شروع کیا تھا تو آپ سے 500 روپیز پروسیسنگ فیس، جس میں پراسپیکٹس بھی شامل ہے، اور پروسیسنگ فیس آپ نے پے کی ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ کا ایڈمیشن کنفرمیشن گیا اور دوسرا آپ کے پاس ایک ایڈمیشن ووچر گیا ہوگا جو آپ نے پے کیا ہوگا. اس ایڈمیشن ووچر کے اندر صرف ایک کورس کی فی جو ہے وہ امبیڈڈ ہے، لیکن اس کے بعد جیسے احمد اللہ شاہ صاحب نے بتایا کہ جب آپ کی کورس سلیکشن مکمل ہو جائے گی تو جتنے بھی آپ نے کریڈٹ آرز اس کورس اسکیم کے اندر رکھے ہیں اس کے مطابق آپ کو ایک تیسرا ووچر جنریٹ ہوگا جو آپ کو پے کرنا ہوگا. لیکن جہاں پر ایک اور ہم ٹیکنیکل سیشن میں بتائیں گے جو ٹوٹلی فی کے اوپر ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا بچوں کے لیے کہ اگر آپ کی مالی حالت اتنی بہتر نہیں ہے اور آپ یکمشت وہ فیس جمع نہیں کرا سکتے تو آپ اپنی فی کو انسٹالمنٹ میں بھی کرا سکتے ہیں. تو اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اگلے ٹیکنیکل سیشن میں. تو اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے جب آپ ایڈمیشن اپلائی کریں اس کے اندر بھی ایک فیسلٹی موجود تھی کہ اگر کوئی بچے انہیں آلریڈی کوئی کورس پڑھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کریڈٹ ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے یا کورس ایگزمپشن لینا چاہتا ہے تو وہ آلریڈی اپلائی تو کر چکا ہوگا. لیکن یہاں پر ہمارے جو اس سیکشن کو ڈیل کرتے ہیں وہ رضوان اختر صاحب ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ ذرا اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ اس کے اوپر اسٹوڈنٹس کی بہت ساری کوئریز آتی ہیں. اس پورے کورس ایگزمپشن کا کیا پروسیس ہے، اور بعض کا اسٹوڈنٹ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا، تو وہ نہیں جانتے کہ یونیورسٹی کیا پروسیس کر رہی ہوتی ہے. تو ذرا بچوں کو بتائیں کہ یہ کورس ایگزمپشن انہوں نے جب اپلائی کیا تو اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کنفرمیشن ہونے تک کیا عمل تھا، کس طرح ہوا، کس طرح ان کو انٹیمیشن جا رہی ہے، اگر نہیں گئی تو اس کے لیے کیا ہے. رضوان صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ عموماً اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کورس ایگزمپٹ ہوئے ہیں کیا ان کا کوئی ڈوریشن بھی کم ہوگا. تو بالکل کم ہوگا. اس میں یہ کہ یہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا کہ کورس کتنے ایگزمپٹ ہوئے ہیں. فار ایگزامپل
ہم بیچلر ڈگری میں 5 کورس ایک سمیسٹر میں آفر کرتے ہیں. تو اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 5 کورس ایگزمپٹ ہوں گے تو اس کا مطلب اسے ایک سمیسٹر ڈیوریشن کی بھی ایگزمپشن ملے گی اور وہ 8 کی بجائے 7 سمیسٹر میں ڈگری کو مکمل کر لے گا. اسی طرح اگر اس کو 10 کورس ایگزمپٹ ملے ہیں تو وہ 6 سمیسٹر میں ڈگری اپنی پوری کر لے گا اور اسے ڈیوریشن میں کمی ملے گی. تھینک یو. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان اپنے طلباء کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ بھی پرووائڈ کرتی ہے. یہاں پر 2 قسم کے اسکالرشپ ہیں، ایک نیڈ بیس اسکالرشپ ہے اور ایک میرٹ اسکالرشپ. میرٹ اسکالرشپ میں کسی بچے کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا. ان اسکالرشپ کی ڈیٹیل کے لیے ہم جب ایک فی کا ٹیکنیکل سیشن کریں گے اس میں ڈیٹیل بھی بتائیں گے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہم آپ کو گائیڈ لائن دیتے جاتے ہیں کہ میرٹ بیس اسکالرشپ بچوں کو خود یونیورسٹی آفر کرے گی جو میرٹ پہ ہیں، ٹاپ میرٹ پہ ہیں. وہ کسی بھی پروگرام کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹوں نے ایڈمیشن لیا ہے اور اس کے ریشیو کے حساب سے ہم ان کو میرٹ اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. لیکن دوسرا جو اسکالرشپ ہے جس کو نیڈ بیس کہتے ہیں، وہ ایسے بچے جو فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اپنی فی پے نہیں کر سکتے، وہ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کرتے وقت بھی اپنے نیڈ بیس اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس پروویژن موجود تھی. تو اس کے اوپر کیا پروسیجر ہے، میں محمد شہزاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کو ذرا گائیڈ کریں کہ اگر کسی بچے نے نیڈ اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کیا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے. اگر وہ کسی وجہ سے اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکے، اب کیا کوئی گنجائش موجود ہے اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے، یونیورسٹی نیڈ بیس اسکالرشپ کیسے کرتی ہے. بہرحال یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان شہداء کے بچوں کے لیے بھی اس یہاں پر ہے، لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو ڈسیبلز ہیں، جن کو ہم اسپیشل پرسنز کہتے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی ان کے لیے بھی کیا کوئی فی کنسیشن موجود ہے؟ تو شہزاد صاحب ذرا اس کے اوپر ذرا تفصیل سے روشنائیں کہ ورچوئل یونیورسٹی جو ہے فائنینشیل اسسٹنس کی مد میں کیا کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی کا یہ ایک تخصص ہے کہ اس کی جو فیس اسٹرکچر ہے وہ دیگر یونیورسٹیوں کے مقابلے میں پہلے ہی بہت زیادہ کم ہے، اور یہ ایک بڑی نعمت ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایک ورلڈ کلاس ایجوکیشن جو ہے ان کو افورڈیبل فی پہ جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے حکومت پاکستان کی طرف. اور اس پہ مستزاد یہ ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ بھی آفر کرتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس میں 2 طرح کے میجر اسکالرشپس ہیں. نمبر 1 نیڈ بیس اسکالرشپ اور نمبر 2 جو ہے وہ میرٹ بیس اسکالرشپ. نیڈ بیس اسکالرشپ ایسے طلباء طالبات کے لیے ہیں جو فائنینشلی ویک ہیں اور وہ اپنے ایجوکیشنل ایکسپنسز کو میٹ کرنے میں انہیں کوئی پرابلم آتی ہے، تو وہ جب ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے، باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ یس کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک فارم جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے جس میں کینڈیڈیٹ سے یا طلباء طالبات سے کچھ ڈیٹیلز لی جاتی ہیں. وہ ڈیٹیلز جو ہیں یونیورسٹی کے پاس آ جاتی ہیں، رجسٹرار آفس کے پاس آ جاتی ہیں، اور رجسٹرار آفس جو ہے ان کوآرڈینیشن ود اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ پھر جو بھی انہوں نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے اسکالرشپ کے لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہیں، جو نیڈی ہوتے ہیں، ٹاپ موسٹ جو نیڈی ہوتے ہیں ان اکارڈنس ود دی بجٹ، تو ان کو پھر جو ہے وہ اسکالرشپ آفر کی جاتی ہے. دوسرا جو آپشن ہے وہ ہے میرٹ بیس اسکالرشپ. اس کے لیے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یونیورسٹی ان کے ایکڈیمک کوالیفیکیشنز کو دیکھتے ہوئے، ان کی ایکڈیمک پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے میرٹ ڈٹرمن کرتی ہے، اور جو ٹاپ میرٹ پہ لوگ آ جاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں، یونیورسٹی اٹ سیلف ان کو جو ہے وہ اسکالرشپ آفر کر دیتی ہے. ایک سوال تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اگر ایڈمیشن لیتے وقت کوئی بچہ جو ہے یا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھول جاتا ہے نیڈ بیس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا، اس کی کیا کوئی بعد میں کوئی پروویژن ایسی ہے یا کوئی ایسا
طریقہ ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جا سکے؟ یس. اگر بھول جاتا ہے اور بچہ داخل ہو جاتا ہے یونیورسٹی میں تو اس کے پروفائل میں ایک لنک جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے ایڈمیشن کے بعد. تو وہ اس پروفائل کے لنک کے تھرو وہاں سے اپلیکیشن جو ہے وہ دوبارہ راؤٹ کر سکتا ہے، اور جیسے وہ اپلیکیشن آتی ہے تو ایز پر پروسیجر جو ہے وہ اس کو پروسیس کر کے انٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو سپورٹ ہے، یہ تو انٹرنل اسکالرشپس ہیں جو ورچوئل یونیورسٹی دیتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہے اسکالرشپ ویریفیکیشن میں، جیسے انڈومنٹ فنڈ ہیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس جو ان کے پینل سے ہماری یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک فارم ہمیں بھیجتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے. تو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ اور رجسٹرار آفس جو ہے وہ اس کو ویریفائی یا ویٹ کرتا ہے. تو ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو بھی سینکشنڈ ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے اسکالرشپ کی، یا تو یونیورسٹی اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے یا پھر اسٹوڈنٹ کے نام پہ بھیج دیتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹرنل بھی اسسٹنس ہے. کچھ بچے شہزاد صاحب ایسے بھی ہیں کہ مثلاً ورچوئل یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، مثلا انہوں نے کسی اور ڈسپلن میں داخلہ لے لیا ہے، لیکن داخلہ لینے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں اپنا پروگرام چینج کرنا چاہتا ہوں. کیا ورچوئل یونیورسٹی یہ ان کو پروویژن دیتی ہے کہ وہ اپنا اسٹڈی پروگرام چینج کر لیں؟ نمبر 1. اگر دیتی ہے، آف کورس ہم دیتے ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہے؟ رضوان صاحب میرا خیال یہ آپ کے زمرے میں آتا ہے، تو رضوان صاحب ذرا بتائیں اسٹوڈنٹس کو کہ اس وقت داخلہ لینے کے بعد اگر ایک بچہ اپنا پروگرام چینج کرنا چاہتا ہے اسی لیئر کے اندر ہی، اگر وہ ایم ایس سی ہے، اگر اس نے سائیکالوجی میں لیا ہے، کیا دوسرے پروگرام میں جا سکتا ہے؟ یا بی ایس میں اس نے لیا ہے تو کیا دوسرے میں جا سکتا ہے؟ ابھی کچھ بچے ایسے تھے، مثلا سپوز ان کا میرٹ میں پہلے میں ایڈمیشن نہیں آیا، انہوں نے دوسروں میں داخلہ لے لیا تھا، تو وہ بچے کیا جب میرٹ میں ان کا داخلہ آیا تو کیا ان کو دوبارہ فیس دینے کی ضرورت تھی؟ میرا خیال نہیں تھی، ان کا سمپل اسٹڈی پروگرام چینج ہے. اس کے بارے میں ذرا اسٹوڈنٹس کو آگاہی دیں کہ یہ اپنا اسٹڈی پروگرام جو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کتنے دن لگتے ہیں اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں. اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ آن لائن لنک دیا گیا ہے اسٹوڈنٹ VULMS پہ ہی اسٹوڈنٹ سروسز لنک ہے، اس میں ایک کنورژن لنک موجود ہے، اس کے ذریعے اسٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے. اور اپلائی کرنے کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک تو میرٹ بیس ڈگری پروگرام میں اپلائی نہیں کر سکتا، اس میں تو کنورژن لاؤ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سیم لیول کے ڈسپلن میں چینج کر سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ جس پروگرام میں شفٹ ہونا چاہتا ہے اس کی ایڈمیشن ایلیجیبلٹی کو میٹ کرتا ہو. جیسے اگر BS سائیکالوجی میں ایڈمیشن لیا ہے اور وہ اب BS میتھ میں جانا چاہتا ہے تو میتھ کے لیے BS میتھمیٹکس کے لیے انٹرمیڈیٹ میں میتھ پڑھا ہونا ضروری ہے. اگر اس نے انٹر میں میتھ پڑھا ہے تو وہ ایڈمیشن کے ایلیجیبل ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یونیورسٹی اس میں کیا کرتی ہے کہ ایک فی ووچر جنریٹ کرتی ہے کنورژن کا 2000. جب اسٹوڈنٹ وہ پے کرتا ہے تو ود ان اے ڈے جو ہے اس کا پروگرام جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ جو اس دفعہ کچھ لوگوں کا فرسٹ میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا جو میرٹ بیس ڈگری پروگرام تھے، جیسے BS زوالوجی ہے یا BS بایو ٹیکنالوجی ہے، اور انہوں نے اس کے بعد کسی اور پروگرام میں ایڈمیشن لے لیا اور انہیں بعد میں ان کا سیکنڈ میرٹ لسٹ میں ان کا پر نام آ گیا، تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سینئر مینجمنٹ سے اپروول لے لی ہے اور ان کے پروگرام جو ہیں ہم چینج کر دیں گے اور پونے جو ہے وہ پروگرام چینج کر دیا جائے گا. ایسے بچوں کو وہ جو فی ہے وہ چارج نہیں ہوگی؟ یس، ان کے لیے یعنی ان بچوں کے لیے کوئی فیس چارج نہیں ہوگی کیونکہ ان کا سیکنڈ میرٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے، جسٹ دے ہیو ٹو چینج دیئر پروگرام. یہاں تک ایک بات اور کہنے، کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں کرنی پڑتی ہیں. مثلا کسی بچے کا ID گم ہو جاتا ہے، ID کارڈ گم ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا نیا ID کارڈ کیسے بنوائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر کسی بچے کو کسی ریکمنڈیشن لیٹر کی ضرورت ہے یا اس کو کوئی بونافائڈ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے تو میرا خیال شہزاد صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. ذرا بچوں کو گائیڈ لائن دے دیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی چیز ویریفائی کروانی ہے ورچوئل یونیورسٹی سے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. 2-3 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے اس میں پوچھی ہیں. نمبر 1،
اگر کسی بچے کا جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ ہے وہ مس پلیس ہو جاتا ہے یا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو نیا جو کارڈ ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو جو اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز ہیں ٹکٹ سسٹم جو ہے وہاں سے جا کے وہ اپنی ٹکٹ جنریٹ کرے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو جو کہ آئی ڈی سیکشن ہے آئی ڈی کارڈ سیکشن, اور اس کی جو فی ہے پریسکرائب وہ پے کرے تو ود ان 1 or 2 ڈے جو ہے وہ کارڈ بن کے ان کے پوسٹل ایڈریس پہ جو ہمارے پاس سسٹم میں ریکارڈڈ ہے وہاں پہ ڈلیور ہو جائے گا. اب دوسری بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی لیٹر چاہیے, وہ بونافائڈ اسٹوڈنٹ لیٹر ہو سکتا ہے, وہ ایکڈیمک ریفرنس لیٹر ہو سکتا ہے, یا کوئی ڈاکومنٹ کی ویریفیکیشنس اس کو ریکوائرڈ ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پراپر جو ہے وہ اپلائی کرے ٹکٹ سسٹم کے تھرو, یا اگر ایکڈیمک ریفرنس چاہیے تو پھر ایکڈیمک ریفرنس لیٹر @vu.edu.pk, اور ریلیونٹ جو فیکلٹی ہیڈ ہیں ایکڈیمکس ڈپارٹمنٹ کے ان کو بھی کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے, اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کی وہ کمیونیکیٹ کرے کہ مجھے لیٹر میں یہ چیزیں جو ہیں وہ مینشنڈ ہونی چاہیے, تو وہ اسی فارمیٹ پہ جو ہے وہ ان کو بنا کے ان کے ایڈریس پہ ڈسپیچ ہو جائے گا. لائک وائز ایک جو اسٹوڈنٹ بونافائڈ لیٹر ہے وہ اسٹوڈنٹ سروسز سے جا کے اپلائی کرے گا رجسٹرار آفس کے انڈر, اور اس کی بھی پریسکرائبڈ فی ہے, پے کر کے واچر اپڈیٹ کرے گا, اپلوڈ کرے گا. جیسے سسٹم اس کو سنک کرے گا تو ریلیونٹ جو سیکشن ہے اس کو لیٹر بنا کے بھجوا دے گا. یہ روٹین میں ہے, اس میں 1 سے آدھا دن لگتا ہے, اور اگر فزیکلی کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے یونیورسٹی میں ان کیس آف ایمرجنسی تو پھر ویری پرومپٹلی اسی وقت جو ہے وہ رجسٹرار آفس جو ہے لیٹر کو مینیج کر کے بنا کے اس کے حوالے کر دیتا ہے. دیٹ از ویری سمپل, اس میں کوئی کمپلیکیشنس نہیں ہیں, ہر چیز آن لائن ہے. بس دا نیڈ از کہ آپ پراپرلی اپلائی کریں, پراپرلی کمیونیکیٹ کریں تو وہ افیکٹولی جو ہے وہ رسپونڈ ہوگا. تھینک یو شہزاد صاحب. میں یہاں پر اسٹوڈنٹس کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ ورچوئل یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جس میں افورڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ کنوینئنس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جیسے ہمارا ایک سلوگن ہے کہ ورلڈ کلاس ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپ, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو اپنے گھر سے یونیورسٹی تک نہ آنا پڑے, اور ہر چیز, ہر انفارمیشن, ہر فیسلٹی اس کو اس کے گھر پر, اس کی دہلیز پر پہنچے. لیکن پھر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی پینڈیمک کے دوران وقت نے ثابت کر دیا کہ ورچوئل یونیورسٹی از دا سلوشن فار دا فیوچر. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے ایشوز آتے ہیں, نئی چیزیں آتی ہیں, نئی پیڈاگوجیز آتی ہیں, لیکن ورچوئل یونیورسٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے طالب علموں کے لیے بہتر سے بہتر فیسلٹی اور نئی سے نئی چیز لے کر آئے. ابھی تک ورچوئل یونیورسٹی کا جتنا بھی نظام تھا جو وہ زیادہ تر ای میل کے اوپر بیس کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کچھ ای میل کرتے تھے اور اس کے ای میل کے جواب میں ان کو کچھ سروسز پرووائڈ کی جا رہی تھیں. لیکن ابھی ورچوئل یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک ٹکٹنگ سسٹم بھی شروع کیا ہے. اس ٹکٹنگ سسٹم کے اوپر ہماری آئی ٹی ٹیم آپ کو ایک باقاعدہ ڈیٹیل اورینٹیشن سیشن بھی دے گی, جس کو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیں, تو ڈیٹیل اس میں بتائی جائیں گی. اب میں اپنے پینل سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی پرابلم آ گئی ہے. سپوز ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, اور وہ اپنی شادی کے وجہ سے اپنا اسٹڈی پروگرام کنٹینیو نہیں رکھ سکتی. وہ چاہتی ہے کہ میں اپنا ٹیمپریرلی اپنا پروگرام کو بریک کر دوں یا سٹاپ کر دوں, جسے ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سیمسٹر فریز کرنا. کیا ورچوئل یونیورسٹی سیمسٹر فریز کی اجازت دیتی ہے؟ کیا وہ ہر وقت کھلی رہتی ہے یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم موجود ہے؟ اور وہ ایک وقت میں لگاتار کتنے سیمسٹر فریز رکھ سکتی ہے یا رکھ سکتا ہے اسٹوڈنٹ؟ کیا اس کے لیے کوئی وجوہات کا ہونا بھی ضروری ہے یا ہر اسٹوڈنٹ جب چاہے اپنا سیمسٹر فریز کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں میرا خیال شہزاد صاحب آپ بتائیں گے. آپ ذرا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں کہ یہ جو فیسلٹی ہے اگر اسٹوڈنٹ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا احتیاط بھی ضروری ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سیمسٹر فریز کے حوالے سے یہ ایک ایسا آپشن ہے جو کوئی اسٹوڈنٹ
اس وقت استعمال کرتا ہے جب ایکڈیمک حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے یا تعلیم جاری رکھنے کے حوالے سے حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ نارملی اس آپشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی میں بھی دیگر جو یونیورسٹیز ہیں کنونشنل، ان کی طرح منیمم اور میکسیمم جو ریزیڈینشیل اور ڈگری ریکوائرمنٹ ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے۔ تو یہ جو فریز سمیسٹر ہے یہ بیسیکلی کاؤنٹ ہوتا ہے ٹوورڈس ٹوٹل ڈیوریشن آف ڈگری پروگرام۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے میکسیمم حد تک۔ کورس آپ تھوڑے بہت کم کر سکتے ہیں، جیسے احمد اللہ شاہ صاحب نے بتایا کہ 6 نہیں لے سکتے تو آپ 3 لے لیں، تو یہ ایک آپشن ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو، جو ہیومن ایفرٹ کے کنٹرول سے باہر ہو، تو پھر آپشن ہے کہ آپ اپنا سمیسٹر فریز کر سکتے ہیں فار دی ٹائم بینگ۔ اور اس میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، آپ پہلا سمیسٹر فریز نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، آپ زیادہ سے زیادہ لگاتار 2 سمیسٹر فریز کر سکتے ہیں، 3 نہیں کر سکتے۔ اگر 2 سمیسٹر فریز کرنے کے بعد تیسرے میں آپ کنٹینیو نہیں کرتے تو پھر آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ فردر کبھی کنٹینیو کرنا چاہیں تو پھر آپ کو نئے سرے سے نیا ایڈمیشن لینا ہوگا، ایک۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری بات ہے سمیسٹر فریز کے حوالے سے، کہ آپ جس منتھ میں سمیسٹر فریز کریں گے اس منتھ تک کی ٹیوشن فی بھی آپ کو دینا پڑے گی، ان ایڈیشن ٹو سمیسٹر فریز فی، جو کہ پریسکرائبڈ ہے اور رائٹ نو 2000 کے قریب۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز اور میں تھوڑا سا لنک کر دوں کہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ نیا اسٹوڈنٹ ہے چاہے وہ پرانا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سمیسٹر انرولمنٹ کروائے ہر سمیسٹر میں۔ دیٹ از کمپلسری اور بائنڈنگ ہے یہ۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے سمیسٹر کی انرولمنٹ نہیں کرتا تو یونیورسٹی جو ہے اس اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ان ایکٹیو مارک کر دیتی ہے اور یہ ایڈمیشن کینسلیشن کی طرف ڈرفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ سمیسٹر فریز سے اوائڈ کریں، 2 سے زیادہ لگاتار سمیسٹر فریز آپ نہیں کر سکتے، اور نمبر 3، بہت ہی حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو پھر اس آپشن کو اویل کریں، ادروائز نہ کریں۔ سمیسٹر انرول ہر سمیسٹر میں کروائیں، ادروائز آپ آف رول ہو جائیں گے۔ جیسے شہزاد صاحب نے بتایا کہ جو سمیسٹر فریز کی فیسلٹی تو موجود ہے، یہ سوال بھی آتا ہے کہ ایک بچے نے فریز کر لیا ہے لیکن اب ہونا چاہتا ہے، یعنی ان فریز کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک بچے نے اگر سمیسٹر فریز کر لیا ہے تو آئیڈیلی اسے نیکسٹ سمیسٹر میں جو سبسیکوینٹ سمیسٹر ہے اس میں اس کو اپنا سمیسٹر ان فریز کرنا چاہیے۔ اس کے لیے 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سمیسٹر ان فریز کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے تمام جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں کیا وہ کلیئر ہیں۔ اگر وہ کلیئر ہیں تو پھر سمیسٹر فریز کا جو انٹرفیس ہے وہ آپ کے سسٹم میں آپ کو اویلیبل ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ سمیسٹر ان فریز کا جو لنک ہے، یہ فائنل ایگزامینیشن جب ہو جاتے ہیں اور ان کا رزلٹ آ جاتا ہے، آفٹر دی رزلٹ ڈیکلیریشن آف فائنل ٹرم ایگزام، یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لاگ ان میں اپیئر ہو جاتا ہے جنہوں نے سمیسٹر فریز کیا ہوتا ہے، اور وہ اس لنک کے تھرو، اور لنک میں جانے کے لیے وہی طریقہ ہے، اسٹوڈنٹ سروسز، رجسٹرار آفس، اور پھر ریلیونٹ سیکشن یعنی سمیسٹر ان فریز، وہاں سے جا کے آپ لنک کو کلک کریں گے، آن لائن اپنی اپلیکیشن جیسے سبمٹ کریں گے ویسے امیجیٹلی وہ ان فریز ہو جائے گا۔ اور یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ اگر آپ ان فریز نہیں کرتے 2 سمیسٹر لگاتار تو پھر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اس میں بیریئر ہے ایک، کہ آپ کب تک سمیسٹر ان فریز کی آپشن اویل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیڈ لائن اس کی یہ ہے کہ کورس سلیکشن کی کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے آپ اپنا سمیسٹر ان فریز کر سکتے ہیں۔ اگر کورس سلیکشن کی ڈیٹ گزر گئی ہے، اوور ہو گئی ہے،
اور آپ نے یہ فیسلٹی اویل نہیں کی تھی تو پھر آپ نہیں کر سکتے، پھر یو نیڈ ٹو ویٹ فار نیکسٹ سیمسٹر. تھینک یو. اب میں اپنے تمام طالب علم ساتھی جو نئے ہیں یا پرانے بھی ہیں ان تمام کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایکڈیمک کیلنڈر ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہوتا ہے جس کو رجسٹرار آفس یعنی یونیورسٹی وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے. تو آپ کی تمام ایکٹیویٹی جو سمیسٹرز کی ہیں وہ وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ کب آپ کا مڈ ٹرم ایگزام ہوگا اور کب آپ کا فائنل ٹرم ایگزام ہوگا. ایک چیز یہاں پر بتاتا چلوں کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا ٹوٹل جو نظام تدریس ہے یا پیڈاگوجی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا اے سنکرونس ہے. لیکن ایک چیز بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جو ایگزامینیشن سسٹم ہے یعنی ایویلیویشن یا اسیسمنٹ سسٹم جو ہے وہ سمیٹو بھی ہے اور فارمیٹو بھی ہے. یعنی وہ پروکٹرڈ بھی ہے اور نان پروکٹرڈ بھی ہے. یعنی آپ کو مڈ ٹرم اور اینڈ ٹرم ایگزام از مینڈیٹری ٹو کم آن اے کیمپس، اور جس کے اوپر آپ کو باقاعدہ کسی نہ کسی کیمپس میں آ کر دینا پڑتا ہے. تو یہ کسی اسٹوڈنٹ کا رائٹ نہیں ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی ایک آن لائن یونیورسٹی ہے تو لہٰذا اب ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم ایگزام بھی آن لائن ہی دیں. یہ کچھ کووڈ کے دنوں میں ایک اسپیسیفک سیناریو کی مدد سے تو ہم نے آن لائن ایگزامینیشنز لیا ہے، لیکن ورچوئل یونیورسٹی کے رولز کے مطابق مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم ایگزام جو ہے وہ باقاعدہ ایک سینٹر پہ جا کر پروکٹرڈ انوائرمنٹ کے اندر ہی آپ کو دینا ہوگا، اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پینلسٹ کا، شہزاد صاحب کا، رضوان صاحب آپ کا بھی، احمد اللہ شاہ آپ کا بھی. لیکن کلوزنگ سے پہلے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک دو چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی بہت کچھ کر رہی ہے. ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں بہت ساری سوسائٹیز اینڈ کلب موجود ہیں. تو اسٹوڈنٹس فریلی دے کین جوائن دوز کلب اینڈ سوسائٹی، جیسے ڈرامیٹک کلب ہے، اسی طرح ہماری جو ہے ڈبیٹنگ سوسائٹی بھی ہے، اسی طرح ہمارا کیمرہ کلب بھی ہے. تو اگر آپ ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو لائف ایٹ وی یو کے اگر آئیکن کو کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پر فیسلٹیز مل جائیں گی اور آپ کو مختلف کیمپسز والے بھی بتا دیں گے. یہاں پر آپ تمام بچوں سے ایک ریکویسٹ بھی ہوگی کہ ہمیشہ کوئی بھی جو قومیں ہیں وہ اپنے ڈسپلن اور انتظاموں سے پہچانی جاتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا، آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے رجسٹرار کہ آپ ایک اچھے، جسے کہتے ہیں کہ اچھے شعور کا مظاہرہ کریں. جب آپ کسی بھی کیمپس کے اوپر جائیں تو ڈسپلن کا خیال کریں. تو کچھ ڈسپلن جو ہیں آپ نے دیکھیں، آپ جب پراسپیکٹس میں دیکھیں گے تو وہاں پر کچھ پروہیبٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مینشنز ہیں. تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ورچوئل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ اسٹوڈنٹ کے طور پر روزمرہ زندگی میں بھی اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرے گا. اگر آپ روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ شہری کے طور پر ریفلیکٹ کریں گے تو اس سے ورچوئل یونیورسٹی کا امیج بہتر ہوگا. تھینک یو ویری مچ.